اگر آپ دیکھیں جب مجرمین کو آگ پر روکا جائے گا پھر کہیں گے ہے افسوس ہم لوٹائے جاتے دنیا میں، پھر ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے کردار کا ذکر فرمایا، قرآن مجید سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، اور اس کردار سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بات سنتے ہیں، کان لگانے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتا، گویا کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں اور کان میں ڈانٹ ہیں۔ یہ ان کے عدم توجہ اور دل سے قبول نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب انہی لوگوں کا جو قیامت کے دن حشر ہونے والا ہے، اگلی آیت میں اس کا منظر ذکر فرمایا ہے۔ انسان دنیا میں جیسے کردار ادا کر رہا ہے ویسے ہی اس نے آخرت میں پانا ہے۔ اچھے کردار سے اچھا نتیجہ پائے گا اور برے کردار سے برائی پائے گا، اور بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور عذاب کا منظر دیکھے گا۔ جس طرح ایمانیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء پر ایمان رکھنا ضروری ہے، صفات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام رسل ان کی سچائی پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ مشرکین مکہ اور دوسرے کچھ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، جب بھی آخرت کی بات آتی تو وہ اس کو فوراً جھٹلا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی کا حشر ذکر فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ مجرم آگ پر روکے جائیں گے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے، فرمایا کہ مشرکین کو، مجرمین کو پکڑ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا تو ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا اور ان کو جہنم کے سارے مناظر دکھائے جائیں گے۔ اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ صرف تمنا کریں گے کاش کہ ہم دنیا کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الف لام میم سجدہ میں اس کا ذکر اس طرح فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان مجرمین کو الٹا لایا جائے گا، ناک کے بل گھسیٹ کر ان کو لایا جائے گا جہنم میں۔ تو اس وقت جب دیکھیں گے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے اب دیکھ لیا، واقعی جہنم ہے، واقعی آخرت ہے، ہم نے سن لی بات سچی ہے، فرجعنا ہمیں دوبارہ لوٹا دنیا میں، نعمل صالحا ہم اب اچھے اعمال کریں گے، انا موقنون اور ہم یقین کے ساتھ اعمال کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ بات ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی جواب ہوگا کہ ہم نے آپ تک دنیا میں مکمل پیغام پہنچا دیا تھا، اب تمہارے پاس اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو واپس لوٹایا جائے۔ تو اس وقت کہیں گے، یہاں بھی یہ فرمایا فقالوا یا لیتنا نرد، کہیں گے ہے افسوس ہمیں لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اب اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین اور ہم مومن ہوں گے۔ لیکن ان کا یہ افسوس کرنا کام نہیں آئے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ حاقہ میں اس کا منظر بیان فرمایا کہ اس وقت ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، پہلے ایک حصے میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد پھر اگلے حصے میں ڈالا جائے گا،
اور جہنم کی جو آگ ہوگی وہ سیدھا سب سے پہلے دل پر حملہ کرے گی اور دل کو جلائے گی، اور پھر اس وقت پیاس لگے گی، بلکہ بھوک لگے گی۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر جب حرارت انسان پر ہو تو اس وقت اس کو پیاس ستاتی ہے سب سے زیادہ، لیکن قیامت کی آگ ایسی ہے کہ اس کے لگنے سے بھوک ستائے گی۔ جب بھوک ستائے گی تو وہ کھانا مانگیں گے، اور 1000 سال تک ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ 1000 سال کے بعد پھر ان کو کھانا دیا جائے گا، اور وہ کھانا زقوم کا ہوگا۔ جب یہ منہ میں ڈالیں گے تو گلے میں اٹک جائے گا، تو پھر سوچیں گے دنیا میں جب لقمہ اٹکتا تھا تو ہم پانی پیتے تھے، تو پانی مانگیں گے۔ 1000 سال تک وہ مانگتے رہیں گے، ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ 1000 سال کے بعد پھر ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ جہنمیوں کی تپتی ہوئی اور انتہائی گرم پیپ ہوگی جو ان کو دی جائے گی۔ وہ جب منہ کے ساتھ لگائیں گے تو اوپر والا ہونٹ ان کے سر کے درمیان چلا جائے گا سکڑ کر، اور نیچے والا ہونٹ لٹک کر ناف تک چلا جائے گا، اور ایسی صورت میں بھی وہ پانی پئیں گے اور وہ پانی کاٹتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا۔ اس حالت میں پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ بات بھی نہیں سنی جائے گی ان کی، ایک عرصہ تک ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ پھر جو جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم ذلیل ہو کر ادھر ہی رہو، آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اتنے بڑی سزا اور اتنی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ اس وجہ سے ایمان والے کے لیے کامیابی کا راستہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل آخرت کے تصور کے ساتھ کرے۔ دنیا کا کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اگر انسان ایمان والا آخرت کے تصور کے ساتھ کرے گا تو اس کو دین کے مطابق کرے گا، دین کی مخالفت نہیں کرے گا، اور اس کو جب دین کے مطابق کرے گا وہی چیز انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے آخرت میں خزانہ بنے گی۔ یہی لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں ہر طرح کی لذت، ہر طرح کے مزے، ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو آنکھ کو بھلا لگے گا وہی ان کے سامنے ہوگا، جو ان کا جی چاہے گا وہی ان کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں منظر بیان فرما دیے، مجرمین کے لیے یہ والا منظر ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک دنیا میں رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، قرآن نصیب فرمایا، ہمارے لیے مہلت ہے، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں آخرت کے تصور کے ساتھ کریں تو ہمارا وہ عمل نیکی بن جائے گا اور آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَوْ تَرَى، اگر آپ دیکھ لیں، اذ وقفوا، جب روکا جائے گا، علی النار، آگ پر، مجرمین کو، فقالو، کہیں گے، یا لیتنا، ہے افسوس، نرد، کاش کہ ہمیں لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، ہم ایمان والوں میں سے ہوں گے۔